اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ معزز سامعین، جس آیہ کریمہ کا انتخاب اس مختصر سی گفتگو کے لیے کیا گیا ہے وہ بہت ہی معروف اور مشہور ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ حضرات ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا انتخاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ اسی صراط مستقیم کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صراط مستقیم بغیر عزاداری کے ہمیں نہیں مل سکتا۔ اب اس کے لیے مقدمات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں مقدمات میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ عزاداری ذمہ داری ہے۔ عزاداری کے اندر بہت ساری چیزیں اب کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک رسم بن گئی، کہتے ہیں نا بہت سارے افراد کہ یہ رسم بن گئی، لیکن عزیزان محترم عزاداری کو رسم کہنا گناہ ہے۔ عزاداری رسم نہیں ہے۔ کبھی نماز کو رسم بولا گیا، کبھی حج کو رسم بولا گیا، کسی بھی ارکان دین کو کبھی رسم نہیں بولا گیا۔ جس نے نماز کو بچائے رکھا ہے وہ ہے عزاداری، جس نے حج کے تقدس کو باقی رکھا ہے وہ ہے عزاداری، جس نے خمس کے احکامات کو دنیا کے اندر جاری کیا ہے وہ ہے عزاداری۔ پورے کا پورا دین، پورا کا پورا معارف دین اگر عزاداری نہ ہوتی تو مٹ گیا ہوتا۔ عزاداری ہماری بقا ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، عزاداری ہی کی وجہ سے ہم لوگ یہ جو کھل کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی عزت اور ہمارا شرف جو ہے وہ اس عزاداری کی بدولت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عزاداری کو باقی رکھے ہوئے ہیں، نہیں، عزاداری ہمیں باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہم مٹ گئے ہوتے، یعنی اول سے لے کے آخر تک کی ذمہ داری ہی عزاداری۔ بہت ساری چیزیں ہیں عزاداری کے حوالے سے۔ قبلہ، عزاداری کے حوالے سے ایسی باتیں، بھائی اگر کسی خطیب نے کوئی غلطی یا خطا کر دی تو وہ عزاداری کی خطا نہیں ہے، وہ خطیب کی غلطی ہے، خطیب کو برا کہا جانا چاہیے۔ اگر کسی نوحہ خان نے کسی غلط دھن پہ نوحہ پڑھ دیا تو یہ عزاداری کی خامی نہیں ہے، یہ نوحہ خان کی خامی ہے، نوحہ خان کو برا کہا جانا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے مجلس کے دوران یا مجلس کے پروگرام کے حوالے سے کوئی غلطی یا خطا کی ہے تو اس انسان کی خطا ہو سکتی ہے، عزاداری کی خطا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی انسان کی خطا کو چھوڑ کر عزاداری کے اوپر حملہ کرے تو وہ دین کے اوپر حملہ کر رہا ہے، انسان کے اوپر نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اپنی دشمنیوں کو نکالنے کے لیے کسی انسان سے دشمنی ہوتی ہے لیکن عزاداری سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہزارہا انسان آئے اس عزاداری کو مٹانے کے لیے، وہ خود مٹ گئے لیکن عزاداری آج بھی باقی ہے، اور ہزاروں لوگ آج بھی جانے کتنے کروڑوں ڈالرز اس کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں کہ عزاداری کو کیسے روکا جائے۔ کسی نے آج تک نہیں روکا کہ نماز نہ پڑھو، کسی نے آج تک نہیں روکا کہ روزہ نہ رکھو، کسی نے آج تک نہیں روکا کہ حج نہ کرو، کسی بھی ارکان دین کے لیے روکا گیا نہیں، روکا گیا، روکا جاتا ہے تو عزاداری کے لیے۔ میرے عزیزوں ذرا سمجھیے
کیا پوائنٹ ہے اس کے اندر, کیا خاصیت ہے, کیا خصوصیت ہے اس کے اندر کہ اسی کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں, اسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اسی کے خلاف یورو لگائے جاتے ہیں, ڈالر لگائے جاتے ہیں, اسی کے خلاف پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عزاداری